بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ایسا عذاب جس سے 3 بڑے شہروں کو نیست و نابود کر دیا۔ اس عذاب کے دوران ایسا کیا ہوا کہ ایک عورت پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گئی؟ وہ عورت کون تھی اور اس نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئی؟ اس ویڈیو میں ہم حضرت لوط کی بیوی کے پتھر بننے کے عبرت ناک واقعوں کو جانیں گے۔ قوم لوط تاریخ کی ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے گناہ کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا تھا، یعنی اس قوم کے مرد مردوں سے جنسی تعلقات بنایا کرتے تھے اور اپنی خواہشات پوری کرتے تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں اس گناہ عظیم سے بچانے اور صحیح راہ پر لانے کے لیے اپنے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کو ان علاقوں میں مبعوث فرمایا جسے تاریخ میں صدوم کہا جاتا ہے۔ حضرت لوط نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور بہت سمجھایا کہ یہ بدفعلی اور ایک گناہ عظیم ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے عورتوں کو پیدا فرمایا ہے، لہٰذا اپنی خواہشات کو حلال طریقے سے پورا کرو اور اس گندگی سے توبہ کر لو۔ لیکن ان کی قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور یہ کہہ دیا کہ اگر تمہارا رب ہم پر عذاب لانے والا ہے تو ہم تیار ہیں، تم اپنے رب سے عذاب کا مطالبہ کرو۔ لہٰذا عنقریب اللہ کا عذاب ان پر قہر بن کر نازل ہونے والا تھا۔ ہوا یوں کہ اللہ نے 3 فرشتے انسانی شکل میں صدوم کی طرف روانہ کیے جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے اور یہ درخواست کی کہ ہم مسافر ہیں اور آج رات آپ کے گھر ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ حضرت لوط پریشان ہوئے کیونکہ اگر ان مسافروں کو صدوم کا کوئی شخص دیکھ لیتا تو وہ ان خوبصورت جوانوں کو پکڑ لیتا، کیونکہ یہ بدکار قوم صدوم سے گزرنے والے مسافروں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور اگر کوئی راہگیر اس علاقے سے گزرتا تو وہ انہیں پکڑ کر ان سے جبراً بدفعلی کیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام جانتے تھے کہ ان مہمانوں کو صدوم کے لوگوں سے بچانا بہت مشکل ہے، اس کے باوجود آپ نے ان نوجوانوں کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ حضرت لوط کی بیوی نے جب دیکھا کہ گھر میں خوبصورت نوجوان مہمان بن کر ٹھہرے ہیں تو اس کے دل میں یہ شرارت سوچی کہ کیوں نہ میں صدوم کے لوگوں کو جا کر خبر دے دوں کہ لوط کے گھر خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں اور پھر وہ لوگ انہیں پکڑ لیں۔ دراصل حضرت لوط کی بیوی اب تک آپ پر ایمان نہ لائی تھی، وہ کافر اور منافق تھی اور اپنی قوم میں ہونے والے تمام تر کام کی حمایت کرتی تھی۔ امام قرطبی کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ یا والیہ تھا۔ وہ خود ایک معزز خاندان سے تعلق رکھنے والی عورت تھی۔ انجیل مقدس کے باب پیدائش میں حضرت لوط کی بیوی کا ذکر موجود ہے، لیکن وہاں اس کا نام موجود نہیں، جبکہ یہودی لٹریچر میں اس کا نام ایڈٹ یا ایڈو لکھا گیا ہے۔ لہٰذا جب وائلہ کو یہ علم ہوا کہ یہ خوبصورت نوجوان آج رات ہمارے گھر ٹھہرنے والے ہیں تو وہ فوراً صدوم کے شہر کی طرف لوگوں کے پاس گئی اور کہا کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ 3 خوبصورت نوجوان لڑکے میرے شوہر لوط کے یہاں مہمان بن کر ٹھہرے ہیں، وہ آج رات میرے گھر ہی رہیں گے۔ وہ بہت خوبصورت اور پرکشش چہرے والے لڑکے ہیں، تم لوگوں کو یقیناً انہیں جا کر دیکھنا چاہیے۔ یہ سننا تھا کہ ان فحش کام کرنے والے لوگوں پر شیطان سوار ہو گیا اور وہ دوڑتے ہوئے حضرت لوط کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ کچھ دیر بعد حضرت لوط کے گھر کے باہر ایک جمع غفیر جمع تھا۔ لوگوں نے ان کے گھر کو گھیر رکھا تھا اور ان لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ کچھ لوگ دروازے توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ نوجوان لڑکے جو دراصل مقدس فرشتے جبرائیل، اسرافیل اور میکائیل علیہ السلام تھے، انہوں نے حضرت لوط سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ان بدکاروں پر جلد ہی عذاب آنے والا ہے، آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں، رات ختم ہونے سے قبل آپ کو ان بستیوں سے نکلنا ہوگا اور نکلتے وقت کوئی شخص بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، آپ نے اپنی 2 بیٹیوں اور بیوی وائلہ کو ساتھ لیا اور بستی سے نکل پڑے۔ پتھروں کی بارش برس رہی تھی، ایسی گرج کی خوفناک آواز آ رہی تھی کہ ہر مخلوق کانپ رہی تھی۔ اس دوران حضرت لوط اپنی بیوی، بیٹیوں اور ان فرشتوں کے ساتھ جلدی جلدی قدم بڑھا رہے تھے۔ چلتے وقت ان کی نظریں غضب الہی کے ڈر سے نیچے جھکی ہوئی تھی۔ اچانک پتھر اور آگ کا ایک بڑا پتھر صدوم کے بیچوں بیچ آ کر گرا اور ایک بہت خوفناک آواز آئی۔ لہٰذا حضرت لوط کی منافقہ بیوی وائلہ جو اپنی قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اسے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، ہائے رے میری قوم! اس پر اللہ کے عذاب کا ایک پتھر اس پر گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو کر اسی جگہ پتھر کی بن گئی۔
آخر لوط علیہ السلام کی بیوی وائلا نے پیچھے مڑ کر کیوں دیکھا تھا؟ ایسی کیا چیز تھی جو اسے پیچھے مڑنے پر مجبور کر رہی تھی؟ دراصل وائلا کے دل میں دنیا کی محبت بسی ہوئی تھی۔ وہ اپنا گھر، مال و دولت پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ رہی تھی، لہٰذا جب یہ سب تباہ ہو رہا تھا اس وقت اس سے رہا نہ گیا اور اس سے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا۔ انجیل کی کتاب لوکا کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وقت قریب آیا، یعنی آسمان پر اٹھائے جانے سے قبل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو بہت ساری نصیحتیں کی۔ اس دوران آپ نے فرمایا کہ لوط کی بیوی کو یاد رکھو۔ حضرت عیسیٰ نے لوط کی بیوی کو یاد رکھنے کی نصیحت کیوں کی تھی؟ دراصل ایک طرف حضرت لوط اور نوح علیہ السلام کی بیوی تھی جو پیغمبروں کی زوجہ ہونے کے باوجود کفر میں مبتلا رہیں، دوسری طرف فرعون کی بیوی ہے جنہوں نے خدائی کے دعوے دار کے محل میں رہنے کے باوجود لاشریک معبود پر ایمان لا کر نجات حاصل کی۔ لہٰذا اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے 2 صالح بندوں کے نکاح میں تھی، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی، تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان دونوں کے کچھ کام نہ آ سکی، اور دونوں عورتوں سے کہہ دیا کہ جہنم میں داخل ہو جانے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، جب اس نے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا، اور ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرما۔ آج اسرائیل اور اردن کے درمیان ایک ویران علاقہ پایا جاتا ہے۔ محققین کے مطابق یہ وہی جگہ ہیں جہاں زمانے قدیم میں 3 بڑے شہر آباد تھے، جن کے نام سدوم، گمورہ اور زگر تھے۔ یہی قوم لوط کا مسکن تھا۔ آج سدوم کے علاقے میں انسانی زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں مٹی بنجر ہو گئی ہے، وہاں نہ پیڑ پودے لگائے جا سکتے اور نہ ہی کھیتی باڑی کی جا سکتی ہے، یہاں تک کہ پینے لائق پانی بھی دستیاب نہیں۔ کچھ سال پہلے اسرائیلی ریسرچر نے بحر مردار کے پاس ایک لمبے پتھر کا کھمبا یا پلر دریافت کیا جو دیکھنے میں تقریباً ایک انسان کی طرح لگتا ہے۔ دراصل یہ لوط علیہ السلام کی بیوی وائلا کا مجسمہ ہے۔ یہ مجسمہ آج اردن کے ماؤنٹ سڈوم نامی اس پہاڑی پر موجود ہے، جو نہ صرف ایک حیران کن ستون ہے بلکہ دنیا کے ہر شخص کے لیے نشان عبرت ہے۔ حضرت لوط کی بیوی کے اس واقعے میں ہمارے لیے ایک عظیم پیغام ہے۔ دراصل آج ہمیں خود ہمارا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم واقعی اللہ پر مضبوطی سے ایمان رکھنے والے ہیں اور اس کے احکام پر عمل پیرا ہیں؟ کیا ہم کہیں حضرت لوط کی بیوی جیسے تو نہیں جو سب کچھ جاننے کے باوجود خدا سے دور ہیں؟ وائلا کو یہ پتہ تھا کہ وہ مہمان خدا کے فرشتے ہیں اور یہ عذاب خدائی برحق کی طرف سے ہے، اس کے باوجود وہ اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نہ نکال سکی، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ ایک پتھر کی بن گئی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی دکھاوے کے مسلمان ہوں لیکن ہمارا دل خدا سے دور ہو گیا ہو؟